بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جی، ہمارا اصول شاشی کا سبق جاری و ساری ہے، اور آج ہم جو فصل پڑھنے جا رہے ہیں وہ متعلقات النصوص کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ہم نے متقابلات کا جو بیان پڑھا تھا، اس کے اندر ہم نے پڑھی تھی نص کی تعریف پڑھی تھی ہم نے۔ تو نص اسے کہتے ہیں کہ ما سیق الکلام لی اجلی ہی، سیق الکلام لی اجل ہی یعنی جس کے لیے کلام کو لایا گیا ہو اس کو نص کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر جو کلمات آئے ہیں تو جن کے لیے اس نص کو لایا گیا ہے، اس آیت کو یا اس حدیث کو لایا گیا ہے، تو اس کو نص کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی جو ہماری فصل ہے وہ متعلقات النصوص کے بارے میں ہے، یعنی جو نص سے تعلق رکھتے ہیں، جو چیزیں نص سے تعلق رکھتی ہیں ان کے بارے میں فصل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو معانی ہو، جو جو ہے وہ سری معنی بھی ہوتی ہے کہ بسا اوقات جو نص ہوتی ہے وہ سری الفاظ کے اندر ہوتی ہے، بسا اوقات جو نص ہوتی ہے وہ صراحتن نہیں ہوتی بلکہ اشارتن ہوتی ہے، اشارہ اس سے کسی بات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ نص کے اندر دلالت ہوتی ہے کہ دلالت سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ نص اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو نص ہوتی ہے اس نص کا تقاضا یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چار چیزیں ہیں: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتداء النص۔ تو پڑھتے ہیں، ہر ایک کی تعریف کریں گے اور اس کی مثال بھی بیان کریں گے، حکم بھی بیان کریں گے، تو سماعت کریں۔ کہتے ہیں فصل فی متعلقات النصوص، متعلقات النصوص کے بارے میں فصل، متعلقات النصوص بفتح اللام، لام کی فتح کے ساتھ، متعلقات یعنی مفعول کا صیغہ ہوگا، متعلق متعلقات، فصل فی متعلقات النصوص۔ یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے نا، جمع مؤنث کی جو حالت نسبی آتی ہے وہ حالت جری آتی ہے وہ کسرہ سے آتی ہے، تو تا کے نیچے زیر ہوگی اور لام پر زبر ہوگی۔ متعلقات النصوص، فصل فی متعلقات النصوص نانی بہا عبارت النص و اشارتہ و دلالتہ و اقتداؤہ۔ متعلقات النصوص کے بارے میں فصل یعنی عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتداء النص۔ یہ جو ہا ضمیر ہے، ہو ضمیر ہے، اشارت ہو کے اندر یا دلالت کے اندر، تو اس سے مراد نص ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اشارت النص، دلالت النص اور اقتداء النص، یعنی جو جس کے لیے وہ کلام لایا گیا ہوگا وہ عبارت النص کہلائے گی، اور نص کے اندر جس بات کی طرف اشارہ ہوگا اس کو اشارت النص کہیں گے، اور جس بات پر دلالت کرے گی اس کو دلالت النص، اور جو نص کا تقاضا ہوگا اس کو اقتداء النص کہیں گے۔ ٹھیک ہے، عام الفاظ میں اس کی یہ جو ہے وہ تفہیم ہے، باقی آگے تعریف سے بھی مزید آپ انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے۔ تو کہتے ہیں فَأَمَّا عِبَارَةُ النَّصِّ فَهُوَ مَا سِيقَ الْكَلَامُ لِأَجَلِهِ وَأُرِيدَ بِهِ قَصَدًا، کہ بہرحال عبارت النص تو یہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے کلام کو لایا گیا ہو، لِأَجَلِهِ جس حکم کے لیے اس کلام کو لایا گیا ہو، تو ہوا سے مراد حکم ہے۔ عبارت النص ایسا حکم ہے کہ جس کے لیے کلام کو لایا گیا ہو، وہ ارید بھی قصدن اور اس سے قصدن وہی حکم مراد ہو، یعنی جو نص کے اندر بات آئی ہے اور وہ واضح ہو، اس کے اندر کوئی اشارہ کنایا کچھ بھی نہیں ہو، وہ واضح طور پر حکم سمجھا جا رہا ہو، تو اس کو عبارت النص کہیں گے۔ ٹھیک ہے، ما سیق الکلام لاجل ہی جس حکم کے لیے کلام کو لایا گیا ہو اور اس کلام سے جو ہے وہ قصدن وہی حکم مراد ہو۔ واما اشارۃ النص فهي ما ثبت بنظم النص من غیر زیادت، اور اشارت النص وہ ہوتا ہے کہ جو
نس کے الفاظ سے ثابت ہو، ما ثبت بنظم النس، نس کے نظم سے، نظم بمعنی الفاظ، تو جو نس کے الفاظ ہوتے ہیں، نس کے الفاظ سے جو چیز ثابت ہو، جو حکم ثابت ہو، تو اس کو اشارت النس کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی زیادتی نہیں ہوتی، من غیر زیادت، زیادتی کے علاوہ، یعنی اس کے اندر کوئی دوسری چیز آ جائے کہ اس کے اندر کمی کرے یا زیادتی کرے، تو یہ کمی اس کے اندر یا زیادتی اس کے اندر نہیں ہوتی، جو نس کے الفاظ سے ثابت ہو بغیر کسی زیادتی کے، تو اس کو اشارت النس کہتے ہیں۔ اور اشارت النس جو ہوتا ہے وہ ہوا غیر ظاہر من کل وجہ، یہ ظاہر نہیں ہوتا، یعنی یہ واضح نہیں ہوتا، من کل وجہ، ہر وجہ سے، ہر، من کل الوجوہ یہ ظاہر نہیں ہوتا، یعنی اس کی من کل الوجوہ معنی ظاہر ہو، ایسا نہیں ہوتا، بعض وجوہ سے، بعض جو ہے وہ طریق سے اس کی معنی جو ہوتی ہے یہ ظاہر ہوتی ہے، لیکن بعض سے من کل الوجوہ یہ معنی اس کی ظاہر نہیں ہوتی۔ ولا سیق الکلام لاجلہ، اور جو نص ہوتا ہے، ولا، اور جو اشارت نص ہوتا ہے اس کے لیے کلام کو لایا نہیں جاتا، ولا سیق الکلام لاجلہ، کلام کو اس کے لیے لایا نہیں جاتا، جیسے عبارت النص تھا نا، تو عبارت النص کے لیے کلام کو لایا جاتا ہے، لیکن جو اشارت النص ہے تو اس کے لیے کلام کو نہیں لایا جاتا۔ اب آگے اشارت النص کی مثال بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر عبارت النص کی انہوں نے مثال بیان نہیں کی، تو جو پیچھے ہم نے تعریف پڑھی تھی اور وہاں پر جو مثالیں پڑھی تھی، تو وہ ساری کی ساری مثالیں تھی اس کی، عبارت النص کی، ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے یہاں پر کوئی مثال بیان نہیں کی عبارت النص کی۔ آگے جو ہے وہ اشارت النص کی مثال بیان کرتے ہیں، یعنی من کل الوجوہ، من کل اعتبارت والاشارت، یعنی یہ جو اشارت النص ہوگا، یہ من کل الوجوہ جو ہوگا وہ ظاہر نہیں ہوگا، لیکن اس کے اندر اشارہ پایا جائے گا۔ فی قول ہی تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان کے اندر اس کی مثال ہے کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے یہ مال غنیمت کے حوالے سے، کہ جو مہاجرین ہیں ان کے لیے، مہاجرین کے اندر جو فقراء ہیں، غریب مسکین ہیں، ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے، تو اب ان کے لیے بھی جو ہے مال غنیمت میں سے حصہ ہوگا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ مہاجر فقراء جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے، تو ان کے لیے بھی اس کے اندر مال غنیمت کے اندر کیا ہے، حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ سِيقَ لِبَيَانِ اسْتِحْقَاقِ الْغَنِيمَةِ، تو یہ جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے، یہ مال غنیمت کے مستحق ہونے کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے، کہ مال غنیمت جو ہے وہ اس کا مستحق کون ہے، لبیان استحقاق الغنیمت، مال غنیمت کے مستحق ہونے کو بیان کرنے کے لیے اس کلام کو لایا گیا ہے۔ تو ما سیق الکلام لاجل ہی، جس کے لیے کلام کو لایا گیا ہو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو نص کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فسارا نصا فی ذالک، تو یہ اس بارے میں نص ہو گئی، یعنی مال غنیمت کے مستحقین کو بیان کرنے کے بارے میں یہ آیت کیا ہو گئی، نص ہو گئی۔ وقد ثبت فقرهم، فقرهم، ٹھیک ہے، وقد ثبت فقرهم بنظم النص، تو ان مہاجرین کا فقیر ہونا، مسکی شرعی فقیر ہونا، یہ نص سے ثابت ہے، یعنی اس نص سے اشارت، اس نص کی الفاظ سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو مہاجرین تھے وہ کیا تھے، فقر میں تھے، یعنی وہ ان کی جو حالت تھی وہ فقر والی تھی، مسکینی والی تھی، ٹھیک ہے۔ تو فقان اشارت الی ان استیلاء الکافر علی مال المسلم سبب لثبوت الملک للکافر، تو اب اس آیت میں فقان اشارتن،
فکان اشارتن الی ان الاصطلاح الکافر، یعنی اب اس آیت کے اندر، اس نص کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کافروں پر غلبہ پانا، ان اصطلاح الکافر، کافر پر استیلا پانا، کافر کا استیلا پانا علی مال مسلم، مسلمان کے مال پر کافر کا غلبہ پانا، سبب لثبوت، سبب جو ہے یہ ان کا، ان کی خبر بنے گی، کافر کا مسلمان کے مال پر غلبہ پانا سبب لثبوت الملک للکافر، کافر کے لیے ملک کے ثبوت کے لیے سبب ہے، یعنی اگر کوئی کافر ہے وہ مسلمانوں کے مال پر قبضہ کرتا ہے، تو اب وہ جو کافر ہوگا نا اس مال کا کیا بن جائے گا، وہ مالک بن جائے گا، کہ کافر کا مسلمان کے مال پر غلبہ کرنا یہ کافر کے لیے ملک کو ثابت کرنے کا سبب ہے، ٹھیک ہے۔ اذ لو كانت الاموال باقیتا على ملکہم لا يثبت فقرهم، کہ کیونکہ اگر اموال جو ہے وہ مہاجرین کی ملکیت پر باقی رہیں، مہاجرین کی ملکیت پر ان کی اموال باقی رہیں، تو ان کا فقر ہونا، ان کا فقیر مسکین ہونا یہ ثابت نہیں ہوگا۔ جو مکہ کے اندر تھے مسلمان تو ان کو ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ جانا پڑا، ہجرت کر کے وہ مدینہ آئے تھے، تو اب جو ان مسلمانوں کا مال تھا اس مکہ کے اندر، چاہے ان کا وہ گھر ہو، چاہے ان کی وہ دکانیں ہو، مال جتنا بھی تھا، انہوں نے کیا کیا تھا، وہ سارا کا سارا مال چھوڑ کر وہ مدینے چلے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے۔ تو اب جو ان کا مال تھا اس کعبۃ اللہ، اس مکہ شریف کے اندر، تو وہ کافروں کی ملکیت کے اندر تھا، جو ان کے رشتہ دار تھے، جو ان کے عزیز و اقارب تھے یا دوسرے جو کفار تھے، تو انہوں نے ان مسلمانوں کے مالوں پر کیا کر لیا، قبضہ کر لیا، غلبہ کر لیا۔ تو اب کیا ہوا، وہ کافر جو ہوئے وہ اس مال کے مالک بن گئے، اور وہ جو مہاجر تھے جو مکہ سے مدینہ تشریف لانے والے تھے، تو وہ کیا بن گئے، وہ فقراء بن گئے، اس لیے قرآن نے ان کو فقراء کہا ہے۔ یعنی یہ ثابت ہوا اس نص سے، یہ پتا چلا کہ جو فقراء ہیں، جو مہاجرین ہیں، ان کی ملکیت کے اندر اب وہ مال نہیں رہا جس مال پر جو ہے وہ کفار نے قبضہ کر لیا ہے۔ ان کا جو مال مکے میں تھا تو ان کے مال پر کفار نے کیا کر لیا، قبضہ کر لیا، غلبہ کر لیا، تو اب وہ مال ان مہاجرین کی ملکیت میں نہیں رہا، کیونکہ اگر وہ مال مہاجرین کی ملکیت میں رہتا تو جو مہاجرین تو وہ فقیر تو نہیں ہوتے، وہ پھر بھی غنی کہلاتے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہاجرین کو فقیر کہا ہے، مسکین کہا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کے پاس جو مال تھا مکہ کے اندر، ان پر جو ان کافروں نے قبضہ کر لیا، تو اب وہ مال کافروں کے ملکیت میں آ گیا، اب وہ کافر جو ہے وہ اس مال کے کیا بن گئے، مالک بن گئے، تو اب وہ مہاجرین کی ملکیت میں نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اشارۃ النص کس طرح ہے، یہ اشارۃ النص اس طرح ہے کہ اس آیت سے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ملا کہ اگر کافر جو ہے وہ مسلمان کے مال پر قبضہ کر لیتا ہے، مسلمان کے مال پر اگر وہ غلبہ کر لیتا ہے، تو اب وہ جو مال ہوگا مسلمان کا، اس کا مالک وہ کافر بنے گا، ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا؟ جی جی ٹھیک ہے۔ تو اب اس پر بہت سارے احکامات نکلیں گے، وہ ایک طویل بحث بن جائے گی، تو کافی جو ہے وہ آگے تفریحات بیان کریں گے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے۔ تو آج آپ بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ جو آیت ہے وہ اشارۃ النص کس طرح ہے اور عبارت النص
کس طرح ہے، اسی طرح جو اشارت النص ہوتی ہے اس کے اندر کس بات کی تائید ہوتی ہے، کس بات کا ذکر ہوتا ہے، اسی طرح جو عبارت النص ہوتی ہے وہ کس بارے میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔